یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1300۔ عطا بن مینا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت اور اقرأ بسم ربک میں سجدہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1301۔ صفوان بن سلیم نے بنو مخزوم کے آزاد کردہ غلام عبد الرحمن اعرج سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا السماء انشقت اور اقرأ بسم ربک میں سجدہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1302۔ عبید اللہ بن ابی جعفر نے عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1303۔ عبید اللہ بن معاذ عنبری اور محمد بن عبد الاعلی نے کہا ہمیں معتمر نے اپنے والد سلیمان تیمی سے حدیث سنائی، انہوں نے بکر بن عبداللہ مزنی سے، اور انہوں نے ابو رافع سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا۔ میں نے پوچھا یہ سجدہ کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اس میں ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا، اس لیے میں اس میں ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ محمد بن عبد الاعلی نے کہا میں بھی ہمیشہ یہ سجدہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1304۔ عیسیٰ بن یونس، یزید بن زرعی اور سلیم بن اخضر سب نے سلیمان تیمی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی، لیکن انہوں نے خلفہ ابی القاسم یعنی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1305۔ شعبہ نے عطا بن ابی میمونہ سے، انہوں نے ابو رافع سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اذا السماء انشقت میں سجدہ کرتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ اس میں سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا، اس لیے میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ ان سے جا ملوں۔ شعبہ نے کہا میں نے عطا سے پوچھا خلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1306۔ عثمان بن حکم نے کہا عامر بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے مجھے حدیث سنائی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے اور اپنا دایاں پاؤں بچھا لیتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1307۔ ابن عجلان نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے یعنی پکڑ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1308۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگوٹھے سے ملنے والی دائیں ہاتھ کی انگلی یعنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اس سے دعا کرتے اور اس حالت میں آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے پر ہوتا، اسے آپ اس گھٹنے پر پھیلائے ہوتے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1309۔ ایوب نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور انگلیوں سے 53 کی گرہ بناتے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1310۔ امام مالک نے مسلم بن ابی مریم سے اور انہوں نے علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ میں نماز کے دوران بے خیالی کے عالم میں نیچے پڑی ہوئی کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو مجھے منع کیا اور کہا ویسے کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی اپنی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران پر رکھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1311۔ ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان نے مسلم بن ابی مریم سے حدیث سنائی۔ انہوں نے علی بن عبد الرحمن معاوی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے مالک کے حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور سفیان کے شاگرد ابن ابی عمر نے یہ اضافہ کیا کہ سفیان نے کہا یحییٰ بن سعید نے ہمیں یہ حدیث مسلم بن ابی مریم سے بیان کی تھی۔ پھر مسلم بن ابی مریم نے خود مجھے یہ حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1312۔ زہیر بن حرب نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے شعبہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حکم اور منصور سے، انہوں نے مجاہد سے اور انہوں نے ابو معمر سے روایت کی کہ ایک حاکم جو مکے میں تھا دو طرف سلام پھیرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کہاں سے اس سنت سے وابستہ ہوا ہے؟ حکم نے اپنی حدیث میں کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1313۔ احمد بن حنبل نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے شعبہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ شعبہ نے کہا حکم نے ایک بار یہ روایت مرفوع بیان کی کہ ایک حاکم یا ایک آدمی نے دو طرف سلام پھیرا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے یہ سنت کہاں سے اپنا لی ہے؟ گویا اس دور کے حاکموں نے ایسی سنتیں بھی ترک کی ہوئی تھیں جس نے اہتمام کیا صحابہ نے اسے سراہا۔ محدثین کی کاوشوں سے یہ سب سنتیں زندہ ہوئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1314۔ عامر بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے دیکھا کرتا تھا حتیٰ کہ میں آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1315۔ زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا مجھے ابو معبد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بات کی خبر دی، بعد میں بھول جانے کی وجہ سے اس سے انکار کر دیا۔ انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کا پتہ تکبیر سے چلتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1316۔ ابن ابی عمر نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولا ابو معبد کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتاتے ہوئے سنا۔ انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو جانے کا پتہ اللہ اکبر ہی سے لگتا تھا۔ عمر نے کہا میں نے اس روایت کا بعد میں ابو معبد کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور کہا میں نے تمہیں یہ حدیث نہیں سنائی۔ عمر نے کہا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1317۔ ابن جریج نے کہا
مجھے عمر بن دینار نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ابو معبد نے انہیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اس کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج تھا۔ اور ابو معبد نے کہا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب لوگ سلام پھیرتے تو مجھے اس بات کا علم اسی بلند آواز کے ساتھ کیے گئے ذکر سے ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1318۔ عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس ایک یہودی عورت موجود تھی اور وہ کہہ رہی تھی، کیا تمہیں پتا ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے اور فرمایا، یہود ہی کی آزمائش ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، کچھ دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتا چلا مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1319۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے یہودی عورت والے اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1320۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، مدینے کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے 2 بوڑھیاں میرے گھر آئیں اور انہوں نے کہا، قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ میں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور ان کی تصدیق کے لیے ہاں تک کہنا گوارا نہ کیا۔ وہ چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مدینے کی بوڑھی یہودی عورتوں میں سے 2 بوڑھیاں آئی تھیں، ان کا خیال تھا کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزرنے کے بعد فرمایا، ان دونوں نے سچ کہا تھا، قبروں میں ان کافروں گنہگاروں کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ اسے مویشی بھی سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1321۔ ابو وائل کے بجائے اشعث کے والد ابو شعثہ سلیم محاربی نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث روایت کی، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے اس کے بعد جو نماز بھی پڑھی میں نے آپ سے سنا کہ آپ اس میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1322۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1323۔ وکیع نے کہا، ہمیں اوزاعی نے حسان بن عطیہ سے حدیث سنائی، انہوں نے محمد بن ابی عائشہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نیز اوزاعی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت میں آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1324۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ کا طالب ہوں، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں گناہ اور قرض میں پھنس جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول آپ قرض سے کس قدر پناہ مانگتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مقروض ہو جائے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1325۔ ولید بن مسلم نے کہا، مجھے اوزاعی نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں حسان بن عطیہ نے حدیث سنائی۔ کہا، مجھے محمد بن ابی عائشہ نے حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیحی دجال کے شر سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1326۔ حقل بن زیاد اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے اوزاعی کی مذکورہ سند سے یہی حدیث روایت کی۔ اس میں ہے، آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو۔ انہوں نے الآخر یعنی آخری تشہد کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1327۔ ہشام نے یحییٰ سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور آگ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائش سے، اور مسیحی دجال کے شر سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1328۔ عمرو بن دینار نے طاؤ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، مسیحی دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1329۔ طاؤس کے بیٹے عبداللہ نے اپنے والد طاؤس سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1330۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1331۔ عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1332۔ ولید نے اوزاعی سے، انہوں نے ابو عمار سے، ان کا نام شداد بن عبداللہ ہے، ان سے انہوں نے ابو اسما سے، اور انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے، اور اس کے بعد کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو صاحب رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشنے والے۔ ولید نے کہا، میں نے اوزاعی سے پوچھا استغفار کیسے کیا جائے؟ انہوں نے کہا، استغفر اللہ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1334۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا، ہمیں ابو معاویہ نے عاصم سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صرف یہ ذکر پڑھنے تک ہی قبلہ رخ بیٹھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو صاحب رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشنے والے۔ ابن نمیر کی روایت میں یا ذا الجلال والاکرام یعنی یا کے اضافے کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1335۔
ابو خالد احمر نے عاصم سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور یا ذل جلال والاکرام یعنی یا کے اضافے کے ساتھ کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1336۔ شعبہ نے عاصم اور خالد سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن حارث سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی، مگر وہ یعنی شعبہ یا کے اضافے کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام کہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1337۔ منصور نے مسیب بن رافع سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا وراد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مطالبے پر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے تو فرماتے ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرما روائی اسی کی ہے، وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو کسی کو دے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک لے کوئی اسے دے سکنے والا نہیں، اور تیرے سامنے کسی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1338۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو قریب اور احمد بن سنان نے ہمیں حدیث بیان کی۔ ان سب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے مسیب بن رافع سے، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا وراد سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی۔ ابو بکر اور ابو قریب نے اپنی روایت میں یعنی وراد نے کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات مجھے لکھوائی اور میں نے یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ بھیجی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1339۔ ابن جریج نے کہا مجھے عبدہ بن ابی لبابہ نے خبر دی کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مولا وراد نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، جبکہ یہ تحریر ان یعنی مغیرہ کی خاطر وراد نے لکھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے آگے ایسے ہی ہے جیسے ان دونوں یعنی منصور اور اعمش کی حدیث ہے، سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کے۔ انہوں یعنی ابن جریج نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1340۔ ابن عون نے ابو سعید سے، انہوں نے وراد سے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے روایت کی، کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا یعنی مسئلہ دریافت کیا، آگے منصور اور اعمش کی حدیث کے مطابق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1341۔ سفیان نے کہا ہمیں عبدہ بن ابی لبابہ اور عبد الملک بن عمیر نے حدیث سنائی، انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وراد سے سنا، وہ کہتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آپ نماز ختم کر لیتے تو فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرما روائی اسی کی ہے، وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو کسی کو دینا چاہے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں، اور تیرے سامنے کسی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1342۔
محمد کے والد عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں ہشام نے ابو زبیر سے حدیث سنائی، کہا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہتے تھے: ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرما روائی اسی کی ہے، اور وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی سے ملتی ہے، اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں، ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، ہر طرح کی نعمت اور سارا فضل و کرم اسی کا ہے، خوبصورت تعریف کا سزاوار بھی وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں، چاہے کافر اس کو کتنا ہی ناپسند کریں۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ والے یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1343۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے خاندان کے مولا ابو زبیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ آگے ابن نمیر کی روایت کے مانند ہے، اور انہوں نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا پھر ابن زبیر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو بلند آواز سے کہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1344۔ ہشام کے بجائے حجاج بن ابی عثمان نے مجھے حدیث بیان کی، کہا مجھ سے ابو زبیر نے حدیث بیان کی، کہا میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ اس منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یا نمازوں کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے۔ آگے ہشام بن عروہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1345۔ موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ ابو زبیر مکی نے انہیں حدیث سنائی کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے سنا، جب وہ نماز کے بعد سلام پھیرتے تو کہتے۔ بقیہ روایت ان دونوں یعنی ہشام اور حجاج کی مذکورہ بالا روایت کے مانند ہے، اور آخر میں کہا وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1346۔ عاصم بن نضر تیمی نے کہا ہمیں معتمر نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث سنائی، نیز ایک اور سند سے قتیبہ بن سعید نے کہا ہمیں لیث نے ابن عجلان سے حدیث سنائی۔ ان دونوں یعنی عبید اللہ اور ابن عجلان نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ یہ قتیبہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ کچھ تنگ دست مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، بلند درجے اور دائمی نعمت تو زیادہ مال والے لوگ لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا وہ اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور وہ صدقہ کرتے ہیں جبکہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ بندھے ہوئے اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں جبکہ ہم آزاد نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا پھر میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس سے تم ان لوگوں کو پالو گے جو تم سے سبقت لے گئے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان سے بھی سبقت لے جاؤ گے جو تم سے بعد آنے والے ہیں، اور تم سے وہی افضل ہوگا جو تمہاری طرح عمل کرے گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح، تکبیر اور تحمید یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کیا کرو۔ ابو صالح نے کہا فقراء مہاجرین دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی جو ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں سن لیا ہے اور اسی طرح عمل کرنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی تسبیح، تکبیر اور تحمید کرنے لگے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عنایت فرما دے۔ قتیبہ کے علاوہ لیث سے ابن عجلان کے حوالے سے دیگر روایت کرنے والوں نے یہ اضافہ کیا کہ سمی نے کہا میں نے یہ حدیث اپنے گھر کے ایک فرد کو سنائی تو انہوں نے کہا تمہیں وہم ہوا ہے۔ انہوں یعنی ابو صالح نے تو کہا تھا
33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ میں دوبارہ ابو صالح کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ بتایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، اس طرح کہو کہ سب کی تعداد 33 ہو جائے۔ ابن عجلان نے کہا میں نے حدیث رجا بن حیوہ کو سنائی تو انہوں نے مجھے ابو صالح کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی کی مانند حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1347۔ امیہ بسطام عائشی نے مجھے حدیث سنائی، کہا ہمیں یزید بن زرع نے حدیث سنائی، کہا ہمیں روح نے سہیل سے حدیث سنائی، انہوں نے اپنے والد یعنی ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، بلند مراتب اور دائمی نعمتیں تو زیادہ مال والے لے گئے، جس طرح لئی سے قتیبہ کی بیان کی ہوئی حدیث ہے، مگر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ابو صالح کا یہ قول داخل کر دیا ہے کہ پھر فقراء مہاجرین لوٹ کر آئے حدیث کے آخر تک، اور حدیث میں اس بات کا اضافہ کیا سہیل کہتے تھے ہر کلمہ 11 دفعہ اور یہ سب ملا کر 33 بار، یہ سہیل کا اپنا فہم تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1348۔ مالک بن مغول نے ہمیں خبر دی، کہا میں نے حکم بن عتیبہ سے سنا، وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا نماز کے یا ایک دوسرے کے پیچھے کہے جانے والے ایسے کلمات ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد انہیں کہنے والا یا ان کو ادا کرنے والا کبھی نامراد و ناکام نہیں رہتا۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1349۔ حمزہ زیات نے ہمیں حکم سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے بعد کہے جانے والے کچھ کلمات ہیں، ان کو کہنے والا یا ادا کرنے والا ناکام یا نامراد نہیں رہتا۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1350۔ عمر بن قیس ملائی نے حکم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1351۔ خالد بن عبداللہ نے ہمیں سہیل سے خبر دی، انہوں نے ابو عبید مزحجی سے روایت کی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ابو عبید سلیمان بن عبد الملک کے مولا تھے، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا، یہ 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1352۔ اسماعیل بن زکریا نے سہیل سے، انہوں نے ابو عبید سے، انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے مذکورہ بالا روایت کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1353۔ جریر نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آغاز نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قرات کرنے سے پہلے کچھ دیر سکوت فرماتے،
میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، دیکھیے یہ جو تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کی خاموشی ہے اور اس کے دوران میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری فرما دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1354۔ ابن فضیل اور عبد الواحد بن زیاد دونوں نے عمارہ بن قعقاع سے اسی سند کے ساتھ جریر کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1355۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات کا آغاز کر دیتے، کچھ دیر خاموشی اختیار نہ فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1356۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور صف میں شریک ہوا جبکہ اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، حمد بہت زیادہ پاک اور برکت والی حمد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی تو آپ نے پوچھا تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تم میں یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کوئی ممنوع بات نہیں کہی۔ تب ایک شخص نے کہا میں اس حالت میں آیا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے اس عالم میں یہ کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1357۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے، صبح و شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے جب سے آپ سے یہ بات سنی اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1358۔ مختلف سندوں سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اس طرح چلتے ہوئے آؤ کہ تم پر سکون طاری ہو، نماز کا جو حصہ پالو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1359۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ کے بجائے عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو تم اس کے لیے بھاگتے ہوئے مت آؤ، اس طرح آؤ کہ تم پر سکون ہو، نماز کا جتنا حصہ پالو پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو، کیونکہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1360۔
حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمیں سنائی۔ انہوں نے متعدد احادیث ذکر کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے بلاوا دیا جائے تو اس کے لیے چلتے ہوئے آؤ اور تم پر سکون طاری ہو، جو نماز کا حصہ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1361۔ محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف بھاگ کر نہ آئے بلکہ اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار طاری ہو، جتنی نماز پا لو اسے پڑھ لو اور جو تمہارے پہنچنے سے پہلے گزر چکی ہو اسے پوری کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1362۔ معاویہ بن سلام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، کہا عبداللہ بن ابی قتادہ نے مجھے خبر دی کہ ان کے والد نے انہیں بتایا، کہا ہم ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جلدی چلنے دوڑ کر پہنچنے کی ملی جلی آوازیں سنی۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا تمہیں کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون و اطمینان ملحوظ رکھو، نماز کا حصہ جو تمہیں مل جائے پڑھ لو اور جو گزر جائے اسے پورا کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1363۔ معاویہ کے بجائے شیبان نے یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1364۔ محمد بن حاتم اور عبید اللہ بن سعید نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حجاج صواف سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ اور عبداللہ بن ابی قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔ اور ابن حاتم نے کہا جب اقامت کہی جائے یا جماعت کے لیے پکارا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1365۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے معمر سے حدیث سنائی، ابو بکر بن ابی شیبہ نے مزید کہا ہمیں ابن علیہ نے حجاج بن ابی عثمان سے حدیث سنائی، نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس اور عبد الرزاق نے معمر سے خبر دی، اسحاق نے مزید کہا ہمیں ولید بن مسلم نے شیبان سے خبر دی، ان سب یعنی معمر، حجاج بن ابی عثمان اور شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اسحاق نے معمر اور شیبان سے جو حدیث روایت کی اس میں یہ اضافہ کیا ہے یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں باہر نکل آیا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1366۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اقامت کہی گئی، ہم اپنی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ آپ کو کچھ یاد آ گیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے اور فرمایا اپنی جگہ پر رہو، ہم آپ کے انتظار میں کھڑے رہے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے، آپ غسل کیے ہوئے تھے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1367۔ زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابو عمرو یعنی اوزاعی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں زہری نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سنائی، کہا نماز کی اقامت کہہ دی گئی، لوگوں نے اپنی صفیں باندھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو، اور خود مسجد سے باہر نکل گئے، پھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما چکے تھے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا،
پھر آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1368۔ ابراہیم بن موسیٰ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ولید بن مسلم نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقامت کہی جاتی تو اس سے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے ہوں لوگ صفوں میں اپنی اپنی جگہ لے لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1369۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب سورج ڈھل جاتا تو بلال رضی اللہ عنہ ظہر کی اذان کہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے تک تکبیر نہ کہتے۔ جب آپ حجرے سے نکلتے تو آپ کو دیکھ کر اقامت کہتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1370۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے ابن شہاب زہری کی روایت کردہ حدیث پڑھی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رکعت پالی یقیناً اس نے نماز پالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1371۔ امام مالک کے بجائے یونس نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1372۔ سفیان بن عیینہ، معمر، اوزاعی، یونس اور عبید اللہ سب نے زہری سے روایت کی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یحییٰ کی امام مالک سے مذکورہ بالا روایت کی طرح حدیث بیان کی، اور ان میں سے کسی کے حدیث میں معل امام یعنی امام کے ساتھ کے الفاظ نہیں ہیں، اور عبید اللہ کی حدیث میں ہے تو یقیناً اس نے مکمل نماز پالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1373۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی، انہیں عطا بن یسار، بسر بن سعید اور اعرج نے حدیث بیان کی، ان سب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالی تو یقیناً اس نے صبح کی نماز پالی، اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو یقیناً اس نے عصر کی نماز پالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1374۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی جس طرح امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1375۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کا ایک سجدہ پا لیا یا سورج کے نکلنے سے پہلے صبح کی نماز کا تو یقیناً اس نے نماز کو پا لیا۔ ابن شہاب نے کہا سجدے سے مراد رکعت ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1376۔ عبداللہ بن مبارک نے معمر سے، انہوں نے ابن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت پالی تو یقیناً اس نے نماز پالی، اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی تو یقیناً اس نے نماز پالی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1377۔ معتمر نے کہا میں نے معمر سے سنا، آگے اسی سند سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1378۔ لیث نے ابن شہاب سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے عصر کی نماز میں کچھ تاخیر کر دی تو عروہ نے ان سے کہا بات یوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور امام بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی۔
تو عمر رحمہ اللہ نے ان سے کہا اے عروہ جان لیں یعنی سمجھ لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جبرائیل اترے اور انہوں نے نماز میں میری امامت کی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے 5 نمازیں شمار کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1379۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ بن زبیر ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز دیر سے پڑھی۔ اس وقت وہ کوفے میں تھے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا مغیرہ یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اترے تھے؟ انہوں نے نماز پڑھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عمر نے عروہ سے کہا عروہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کیا جبرائیل نے خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نماز کا وقت متعین کیا تھا؟ تو عروہ نے کہا بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے ایسے ہی بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1380۔ زہری سے امام مالک کی سابقہ سند سے ہی روایت ہے کہ عروہ نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے کہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی۔ حجرے میں سے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے مغربی دیوار کا سایہ حجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا، یعنی حجرے میں سے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے یعنی مغربی دیوار کا سایہ حجرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1381۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر ناقد نے حدیث سنائی۔ عمر نے کہا سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج میرے حجرے میں چمک رہا ہوتا تھا، ابھی صحن کے مشرقی حصے میں سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ ابو بکر نے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ابھی مشرق کی طرف سایہ ظاہر نہ ہوا ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1382۔ یونس ابن شہاب نے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی، یعنی مشرق کی طرف پھیلتا سایہ ان کے حجرے میں نہ پھیلا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1383۔ ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ میرے حجرے میں پڑ رہی ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1384۔ معاذ بن ہشام نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فجر کی نماز پڑھو تو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عصر پڑھو تو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم مغرب پڑھو تو شفق یعنی سرخی کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1385۔ معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے حدیث سنائی۔ ابو ایوب کا نام یحییٰ بن مالک ازدی ہے، ان کو مراغی بھی کہا جاتا ہے۔
اور مراغ قبیلہ ازدہی کی ایک شاخ ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت تب تک ہے جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو، اور عصر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو، اور مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1386۔ ابو عامر عقدی اور یحییٰ بن ابی بکیر نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ان دونوں کی روایت میں شعبہ نے کہا، انہوں یعنی قتادہ نے ایک بار اس حدیث کو مرفوع بیان کیا اور 2 بار مرفوع بیان نہیں کیا۔ مرفوع وہ ہے جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1387۔ حمام نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں قتادہ نے ابو ایوب سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے تک، جب تک عصر کا وقت نہیں ہو جاتا رہتا ہے، اور عصر کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، اور مغرب کا وقت ہے جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے، اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے، اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا۔ جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز سے رک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1388۔ حجاج نے، جو حجاج اسلمی کے بیٹے ہیں، قتادہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے، اور ظہر کا وقت ہے جب سورج آسمان کے درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے، اور عصر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اور اس کا غروب ہونے والا پہلا کنارہ ڈوبنے لگے، اور مغرب کی نماز کا وقت تب ہے جب سورج غروب ہو جائے جو سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1389۔ عبداللہ بن یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا، میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا، علم جسم کی راہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1390۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے نماز کا وقت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 2 روز ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر جب آفتاب ڈھل گیا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر حکم دیا، انہوں نے اقامت کہی، پھر عصر پڑھی، اور سورج بلند تھا، سفید صاف، پھر حکم دیا تو اقامت کہی۔ مغرب کی جب آفتاب ڈوب گیا، پھر حکم دیا تو اقامت کہی عشاء کی، جب شفق ڈوب گئی، پھر حکم دیا اقامت کہی فجر کی، جب فجر طلوع ہوئی، پھر جب دوسرا دن ہوا، حکم کیا تو ظہر ٹھنڈے وقت پڑھی اور بہت ٹھنڈے وقت پڑھی، اور عصر پڑھی، اور سورج بلند تھا مگر روز اول سے ذرا تاخیر کی، اور مغرب پڑھی شفق ڈوبنے سے پہلے، اور عشاء پڑھائی تہائی رات کے بعد، اور فجر پڑھی جب خوب روشنی ہو گئی۔ پھر فرمایا، وہ سائل کہاں ہے جو نماز کا وقت پوچھتا تھا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دونوں وقت تم نے دیکھے، ان کے بیچ میں تمہاری نماز کا وقت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1391۔ حرمی بن عمارہ نے کہا، ہمیں شعبہ نے علقمہ بن مرثد سے حدیث سنائی، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، نمازوں میں ہمارے ساتھ موجود رہو۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اندھیرے میں اذان کہی۔ جب فجر طلوع ہوئی، آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔
پھر جب سورج آسمان کے درمیان سے ڈھلا تو آپ نے انہیں ظہر کا حکم دیا۔ پھر جب سورج ابھی اونچا تھا آپ نے انہیں عصر کا حکم دیا۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دیا۔ پھر جب شفق نیچے چلی گئی تو انہوں نے صبح کو روشن ہونے دیا۔ پھر فجر ادا کی۔ پھر انہیں ظہر کا حکم دیا تو انہوں نے اسے ٹھنڈا ہونے دیا۔ پھر انہیں عصر کا حکم دیا جبکہ سورج ابھی سفید اور صاف تھا، اس میں زردی کی کوئی آمیزش نہ تھی۔ پھر انہیں شفق گر جانے یعنی غائب ہونے سے قبل مغرب کے بارے میں حکم دیا۔ پھر تہائی رات یا رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد انہیں عشاء کے بارے میں حکم دیا۔ حرمی کو شک ہوا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا سائل کہاں ہے؟ جو تم نے دیکھا ان کے درمیان نمازوں کا وقت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1392۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں بدر بن عثمان نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ابو بکر بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے حدیث سنائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نمازوں کے اوقات پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اسے زبانی کچھ جواب نہ دیا۔ کہا جب فجر کی پو پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جبکہ لوگ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے انہیں یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے ظہر کی اقامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند تھا۔ پھر جب سورج نیچے چلا گیا تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی اقامت کہی۔ پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی۔ پھر اگلے دن فجر میں تاخیر کی یہاں تک کہ اس وقت سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کہے سورج نکل آیا ہے یا نکلنے کو ہے۔ پھر ظہر کو مؤخر کیا حتیٰ کہ گزشتہ کل کی عصر کے قریب کا وقت ہو گیا۔ پھر عصر کو مؤخر کیا کہ جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے آفتاب میں سرخی آ گئی ہے۔ پھر مغرب کو مؤخر کیا حتیٰ کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی۔ پھر عشاء کو مؤخر کیا حتیٰ کہ رات کی پہلی تہائی ہو گئی۔ پھر صبح ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1393۔ وکی نے بدر بن عثمان سے روایت کی، انہوں نے ابو بکر بن ابی موسیٰ سے سن کر یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک سائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آگے ابن نمیر کی روایت کی طرح ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا دوسرے دن آپ نے مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی ہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1394۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی لپٹوں یعنی گرمی کے پھیلاؤ میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1395۔ یونس نے بتایا انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ اور سعید بن مسیب نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح جیسے سابقہ حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1396۔ عمرو بن حارث بن یعقوب انصاری نے خبر دی کہ بکیر بن عبداللہ مخزومی نے انہیں بسر بن سعید اور سلیمان اغر سے حدیث سنائی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرم دن ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی لپٹوں میں سے ہے۔ عمرو نے کہا اور مجھے ابو یونس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو ٹھنڈے وقت تک مؤخر کرو کیونکہ گرمی کی سختی جہنم کی گرمی کے پھیلاؤ یعنی لپٹوں میں سے ہے۔ عمرو نے کہا مجھے ابن شہاب نے بھی سعید بن مسیب اور ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح حدیث سنائی جس طرح اوپر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1397۔ علا نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے
انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرمی آتش دوزخ کی لپٹوں میں سے ہے، اس لیے نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1398۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں گرمی سے بچنے کے لیے وقت ٹھنڈا ہونے دو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1399۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو، یا فرمایا انتظار کرو، انتظار کرو، اور فرمایا بلا شبہ گرمی کی شدت جہنم کی لپٹوں میں سے ہے، اس لیے جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت تک مؤخر کرو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نماز میں اتنی تاخیر کی گئی حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1400۔